ابھی 2-3 دن پہلے میاں والی کے علاقے میں ایک پریشانی بنی، ساری دنیا جانتی ہے، سوشل میڈیا میں بڑی وہ خبر آئی کہ لڑکا بھی نوجوان ہی تھا، کوئی بڑا بوڑھا نہیں ہے، ظاہر پہلی اولاد ہے ان کی، تو فاطمہ جنت نام سے ان کی بچی تھی، تو انہوں نے 5 گولیاں پسٹل کی مار کے اپنی اس بچی کو جو 7 دنوں کی تھی قتل کر دیا۔ اور جو خبریں وائرل ہوئی اس میں یہ تھا کہ اس کی سوچ یہ تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، بیٹا ہونا چاہیے تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ کبیرہ جرم اسی طرح کا ہے جس طرح کا اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو لڑکی ہونے کی وجہ سے کوئی زندہ درگور کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، جو ان سے ہوتا تھا۔ تو اسلام سے پہلے جو کچھ تھا اس کو جہالت کا دور قرار دیا گیا، اور اسلام نے اس پر بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے پیروکاروں کی اصلاح فرمائی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، کہتی ہیں میں گھر پر تھی تو ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، تو میرے جب دروازے پر آئی تو اس نے مانگا، تو میں نے 3 کھجوریں اپنے گھر کے اندر دیکھا، ملی مجھے 3 کھجوریں، تو میں نے اس عورت کے حوالے وہ 3 کھجوریں کر دیں۔ اس عورت نے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی جو ساتھ چل رہی تھی، ایک کھجور اس عورت نے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ میں کھا لوں، تو بیٹیاں پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، ماں بھی بھوکی تھی، تو بچیوں نے تیزی سے کھجور کھا کے اپنی تو ماں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کہ یہ بھی ہمیں دے دو۔ تو اماں جی کہتی ہیں میں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، پھر عورت اس چیز کو بھی فیل کرتی ہے کہ بچوں کی فیلنگز کیسی ہیں۔ تو اس عورت نے وہ کھجور جو اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہی تھی اس نے منہ میں نہیں ڈالی، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بیچاری ویسی کی ویسی رہ گئی۔ اماں جی کہتی ہیں مجھے اس منظر نے بڑی تکلیف دی، میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ ماں بھی عجیب رشتہ ہے کہ ضرورت اس کی بھی تھی، حالانکہ وہ بڑی تھی، لیکن اس نے یہ کیا قربانی دی۔ تو سارا دن یہ واقعہ میرے ذہن میں ایسے ہی چلتا رہا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ سارا قصہ آپ کے سامنے رکھا، تو وہاں پر حدیث میں 2-3 طرح کی سٹیٹمنٹس ملتی ہیں۔ ایک آپ کا جملہ یہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ اس عورت نے یہ کام کر کے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، جنت واجب کر لی ہے۔ کیا کام کر کے؟ ایک بطور ماں ایثار کر کے۔ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے؟ نہیں، جذبے کی انویسٹمنٹ ہے، فیلنگ کی انویسٹمنٹ ہے، اپنی خواہش کو ہی قربان کیا ہے، اپنی بھوک رکھ لی ہے، لیکن بچوں کو ترجیح دی ہے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ اس نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ پھر آپ نے اس سے ہٹ کے ایک بات کہی کہ جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوئیں، کہیں والدہ کا ذکر ہے، کہیں والد کا ذکر ہے، کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کفالت کی، جو ان کو میسر تھا، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، تو یہ 3 بچیاں قیامت کو جہنم اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی، گویا یہ بچیاں جہنم سے بچانے کا باعث بن جائیں گی۔ آج لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں، بالکل جن پر فرض ہے ان کو جانا چاہیے، لیکن سائیکی کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ یہ 30 روزے رکھنے کا بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ جہنم سے بچا دے۔ اور بھائی جہنم سے بچنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بیٹیوں کی کفالت بھی ہے، اور یہ کس طرح کوئی انکار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور کئی خواتین کا تذکرہ کر کے کہا یہ مثالی قسم کی خواتین ہیں، ان کے جنتوں کے اندر محلات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ تو یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت اہم قسم کا طبقہ ہے، لیکن جب ان کو صحیح معنوں میں سپورٹ کیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، تو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ یہ بیٹیاں دنیا میں بھی راحت کا باعث ہیں اور آخرت میں نجات کا باعث ہیں اور جنتوں کے حصول کا باعث ہیں۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے کہ ایک طرف احساس ہو جاتا ہے بعض اوقات مرد کا کہ جی میرے ہاں پہلا بیٹا ہونا چاہیے، اچھا جی، اس کا احساس اگر لو پروفائل میں ہے تو ماشاءاللہ دائیں بائیں اس کو محسوس کروانے والی وہ بھی بڑی آگ لگانے اور بھڑکانے والی ہوتی، کہیں
सास ले दे जाती है, कहीं सहेलियां कज़नें दोस्तें ले दे जाती हैं और वो भड़कावा देती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बंदा अपने आप को महसूस करता है पता नहीं मेरे घर कोई जुर्म पैदा हो गया है। ये औरतों को सबसे ज़्यादा अपना रवैया कंट्रोल करना चाहिए कि वो किसी के यहाँ बच्ची पैदा होने पर मनफी तासरात देने से बचे। मैं एक मजलिस में बैठा था तो वहाँ ख़वातीन ने बाकायदा ये बात सुनाई, मैंने डायरेक्ट ये बात सुनी। तो वो औरत कहने लगी कि इस तरह एक हमारी जानने वाली किसी घर में गई तो उसकी पहले भी बेटियां थीं, तो फिर उसकी बेटी हुई, तो बहरहाल इसको पता चला कि बच्चा हुआ उनके घर। तो वो औरत उनके घर जाके कहती है माशाल्लाह की होया है? तो घर वालों ने कहा कि बेटी हुई। तो उसको पता था कि पहले भी बेटी है, तो इतनी ज़्यादा समझ की मालक थी, कहने लगी अच्छा फिर मुबारक देना तो नहीं ना बनती। बंदा पूछे तेरी और किस तरह मुबारक होनी, ये साइकी, ये मेंटालिटी है। कहती फिर मुबारक देना तो नहीं बनती, भी तू ले जा अपने घर मुबारक, जी तेरी मुबारक ना सारे समान के दरवाजे खुलते ने, ये सोच है। और फिर ये सिर्फ मर्दों की सोच नहीं, आप देखिएगा अपने रिश्तेदारों में आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर बेटी पैदा हुई है ना, जिस माँ ने बेटी पैदा की है, इन्हें हुण 35 दिन अपने सिर तो कपड़ा नहीं छड़ लाना, बन के रखेगी एवं बीमारा वांगू मरीजा वांगू। एदा हुण छिला पूरे 40 दिनों तो थले नहीं होना। अब इसने कुछ नहीं करना, रूह भी मरी मरी, चेहरा भी मरा मरा, लहजा भी बुझा हुआ। और जब माशाल्लाह औरत की तरफ बेटा पैदा हो जाए फिर हरन वांगू छाला मार दी फिर दी, फिर तीसरे दिन पटा पुटा खोल छड़ दी सिर तो, फिर दौड़ दौड़ के काम कर दी, फिर आप ही खिदमत कर दी। बंदा पूछे तेनू ही बीमारी पई दी है कि तेरे वाल धी हो गई तू मर चलेंगे, बेटा हो गया तो छाला मारन देंगे। अब इस पर अगर मुआशरा रद्द अमल दे तो कौन कसूरवार है? जब माँ का दिमाग दुरुस्त नहीं है तो फिर मुआशरे को किस तरह हम रोकेंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, ख़वातीन को सबसे ज्यादा अपने लबो लहजे कंट्रोल करने चाहिए कि वो इस तरह का रवैया पेश ना करें कि बेटा हो गया तो पता नहीं क्या हो गया और बेटी हो गई है तो हम मर गए हैं, रुसवा हो गए हैं। औरतों को भी इस्लाह करनी चाहिए और मर्दों को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए।